الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. گرامی قدر حاضرین مجلس، رمضان کا ایک عشرہ گزر چکا. آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں کی یہ خواہشیں رہی کہ خواتین سے متعلق بھی مضمون بیان کرو، تو اس کے لیے ابتدائی طور پہ یہ بات سمجھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو احکام مردوں کے لیے بیان ہوئے ہیں وہی احکام عورتوں کے لیے بیان ہوئے ہیں. کہیں کہیں مسائل میں فرق ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر احکام کو مردوں کے الفاظ میں، مردوں کے صیغے میں ارشاد فرمایا ہے. اس لیے یہ تو کہنا بیجا ہوگا کہ اب تک صرف مردوں کے سلسلے میں گفتگو ہوئی اور عورتوں کے احکامات بیان نہیں ہوئے. لیکن جب یہ بات تسلیم شدہ ہے، جب یہ بات مانی ہوئی ہے کہ عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت ہی معتدل مقام عنایت فرمایا اسلام میں، تو عورتوں کے دیے ہوئے، عورتوں کو جو احکام ملے ہیں ان کے امتیازات کو بیان کرنا چاہیے. تو یہ بات ٹھیک ہے. اس لیے میں نے آج ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پڑھی اور اس مضمون کو اختیار کیا. اور بھی کئی روایتیں ہیں اور کئی احادیث ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مقام و مرتبے کو بیان فرمایا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے، اس سے پہلے زمانے کا حال بہت برا ہو گیا تھا، بہت برا حال ہو گیا تھا.
زمانہ اپنی برائی کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اس وقت حالت یہ تھی کہ عورت کو کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی، کوئی حیثیت نہیں دی جاتی تھی. جیسے کہ ایک ادنا سا مال اور ادنا سے جیسے جوتا اور چپل کو انسان حیثیت دیتا ہے، اس طرح کی حیثیت عورتوں کو دی جاتی تھی اور ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی. جہاں کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تو وہ بہت شرمندہ ہوتا، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور وہ نہیں چاہتا کہ کوئی آدمی پوچھے کہ گھر میں کون سی اولاد پیدا ہوئی ہے. تو وہ کیا کرتا، کپڑے میں لپیٹتا اور زندہ جا کر کے دفن کر کے چلا آتا تھا، قبر کھود کر کے زندہ دفن کر کے وہ چلا آتا تھا. بعض وقت ایسی روایتیں لکھی ہوئی ہیں کہ بعض وقت بچی کو ہوش اور عقل آ جانے کے بعد جب وہ 4-5 سال کی ہو جاتی تھی اور ہر بات اپنے معصوم لوگوں سے وہ بولتی اور ہنستی اور کھیلتی، ایسی بچی کو بھی یہ درندے لے جاتے اور مٹی کھود کر کے اور دفن کرتے. وہ چلاتی رہ جاتی، آہو پکار کرتی رہ جاتی، ہاتھ جوڑتی رہ جاتی، ہر طرح کی فریاد کرتی رہ جاتی، لیکن اس کی فریاد نہیں سنی جاتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، کہ اے انسان ان بچیوں کے ساتھ تم کون سا ظلم کر رہے ہو؟ یہ ظلم نہایت ہی برا ظلم ہے، یہ اتنا خطرناک ظلم ہے کہ ان بچیوں سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تمہارا کیا گناہ تھا کہ تمہیں زندہ دفن کر دیا گیا. تو وہ بچیاں اٹھیں گی اللہ کے دربار میں اور کہیں گی کہ اے اللہ ہمارا کوئی گناہ نہیں تھا. تو ان مارنے والوں کو اور زندہ دفن کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر خطرناک قسم کی سزا دے گی. جب کسی کا انتقال ہوتا تو جو وراثت میں چیزیں آتی ہیں، ایسے آتے ہیں، دولت آتی ہے، ان سے بھی عورتوں کو محروم کر دیا جاتا تھا. اور عرب کہتے تھے، صحابہ کرام کے زمانے میں عرب کہتے تھے، کئی بندوں کی مال مسئلہ یرکب فرسن ولا یحمل سیفن ولا یقاتل عدوا، کہ ہم وراثت کیسے دے سکتے ہیں ایسی ذات کو کہ جو نہ تو تلوار اٹھاتی ہے اور نہ تو گھوڑوں پہ سوار ہوتی ہے اور نہ ہی وہ میدان جہاد میں جاتی ہے، جنگ کرتی ہے. تو اس کو ترکہ دینے کا کیا مطلب ہے، کیا سوال ہے؟ یہ سوال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جاہلیت کا ہوا. عجیب ماحول تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا اور اس کی بیوہ ہوتی تو جس طرح سے مال ترکہ میں تقسیم کیا جاتا تھا تو ویسے ہی بیوہ عورتیں ہی ترکہ میں تقسیم کر دی جاتی تھی. ایسا حال تھا وہ زمانے جاہلیت میں تھا. اور اس زمانے جاہلیت وہ پرانی جاہلیت تھی. اب تو نئی جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ مردوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے اور اس نئی جاہلیت میں فتنے کا کوئی خوف نہیں اور بہت ساری تعبیریں مسلمان بھی کرنے لگے ہیں. اور جیسے شوکیس میں چیزیں سجی جاتی ہیں ویسے ہی دکان میں عورتوں کو بھی سجایا جانے لگا. اور اس کے بعد جب حادثات پیش آتے ہیں تو ہوش کے ناخن لیتے ہیں کہ ارے یہ تو بہت بڑی غلطی تھی. تو یہ تو مسلمان ہے کہ ان کو بڑا احساس بھی ہوتا ہے اور غیر مسلموں کو تو کوئی احساس نہیں ہوتا. آج کا معاشرہ، برطانیہ کا معاشرہ، سویڈن کا معاشرہ اتنا برا ہے کہ مال دولت کی وہاں پر کوئی کمی نہیں ہے. ہر طرح کی عیش کا سامان موجود ہے، ہر طرح کی دولت موجود ہے. وہاں کوئی انسان بھوکا نہیں. اگر کوئی انسان کوئی بچہ پیدا ہو تو پیدا ہونے سے مرنے تک کے سارے علاج دوا کا انتظام حکومت کرتی ہے. اور وہاں پر کوئی آدمی بے روزگار نہیں ہے. اگر معلوم ہو جائے کہ فلاں آدمی بے روزگار ہے اور حکومت کو ایک بھی چیز
جاتے ہیں اور وہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں، ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آزادی کا یہ عالم ہے کہ اس کو سیکس بھی کنٹری کہا جاتا ہے۔ عورتیں اور مرد جہاں چاہیں جس طرح سے چاہیں ان کو کوئی قاعدہ قانون نہیں روکتا، جانوروں میں اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ ان سب کے باوجود سکون غارت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے ماننے میں سکون ہے۔ جہاں اللہ کے قانون سے انسان نکلتا ہے تو اس کا سکون غارت ہو جاتا ہے، تو وہاں کا سکون غارت ہو گیا ہے۔ کسی آدمی کو سکون اور اطمینان نصیب نہیں جو اطمینان مسلمانوں کو اور اسلام کے ماننے والوں کو ہے۔ طلاق کی شرح وہاں پر بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 100 میں سے 70 عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ مرد الگ نئی بیویاں تلاشتے رہتے ہیں اور عورتیں نئے شوہر تلاشتی رہتی ہیں، اور کسی کا خاندانی نظام صحیح نہیں، اور وہاں اولاد بے باپ کے بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں، کسی کا کوئی کون باپ ہے یہ پتہ نہیں چلتا۔ یہ ہے انسانوں کا بنایا ہوا معاشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معاشرہ۔ ان ساری خرافات سے، ان ساری پریشانیوں سے اور ان ساری نجاستوں سے پار گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو نگاہوں سے برائیاں کرنے سے روک دیا، عورتوں کو بھی نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ سورہ نور اٹھائیے تو اس میں پڑھنے کے کتنے احکام اور اصلاح معاشرہ کے کتنے مضامین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ کل مومنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، یہ مردوں کو حکم ہو رہا ہے کہ ان مردوں کو کہہ دو کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہم ویحفظن فروجہن، کہ مومن عورتوں کو کہہ دو کہ یہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ نگاہ کے نیچے رکھنے میں ہی شرمگاہ کی حفاظت ہے۔ جہاں نگاہ اٹھی اور بدنگاہیاں ہوئی تو پھر شیطان ساتھ ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نگاہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، اور پھر جب یہ تیر مرد اور عورت استعمال کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے النساء حوائل الشیطان، یہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں۔ ان رسیوں میں انسان پھنس جاتا ہے اور پھنس کر کے جنت میں جانے کے بجائے وہ اپنا انجام جہنم کو بنا لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معاشرہ اتنا پاکیزہ معاشرہ کہ صحابہ کرام اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے تھے اور کہیں غیر محرم سے اپنی نگاہ نہیں ڈالتے۔ اگر نگاہ پڑ جاتی تو فوراً اپنی نگاہ کو نیچی کر لیتے تھے۔ اگر غیر محرم کو اونٹ سے سوار کرنے کی نوبت آتی تھی تو اونٹ کو بٹھا کر کے اپنا چہرہ پھیر دیتے تھے۔ جب وہ غیر محرم اونٹ سے سوار ہو جاتی تو اس کے بعد پھر لگام پکڑ کر کے آگے چلتے تھے تاکہ یہ نگاہ غیر محرم پہ نہ پڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ ان عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا مقام دیا ہے؟ اسلام ہی نے صحیح اس کو معتدل مقام دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ بالکل آزاد چھوڑ دیا کہ تم بالکل آزاد رہو، چھترے کے مہار کی طرح پھرتے رہو، ایسا آزاد بھی اسلام نے نہیں چھوڑا، اور ایسا مقید بھی نہیں کیا کہ بالکل جیسے رسی میں باندھ کر کے جکڑ کر کے رکھ دیا ہو، ایسا بھی مقید نہیں کیا۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے۔ یہی عورتیں ہیں کہ جن عورتوں کی وجہ سے اس کائنات میں رونق ہے، اس کائنات میں صرف عورتوں کی وجہ سے اللہ نے رونق کی ہے۔ ہم اور آپ جو یہاں موجود ہیں اور پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اگر ہماری مائیں نہ ہوتی اور ہماری مائیں ہمیں زندہ نہ رکھتی تو کیسے ہم اس دنیا میں کھیلتے، پھولتے، پھلتے اور جیتے؟ کیسے ہم ترقی کر سکتے تھے؟ کیسے ہم اللہ کو پہچان سکتے تھے؟ اگر ہماری مائیں
بچپن ہی میں ہمیں مار دیتی تو کیا ہم اس دنیا کو دیکھ سکتے تھے؟ اور اللہ کے اس نظام کو جو اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے اس روئے زمین پر بنایا ہے، کیا اس نظام کو ہم دیکھ سکتے تھے؟ کیا ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ سکتے تھے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو ہم پڑھ سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ہماری ماؤں کا احسان ہے کہ ان ماؤں نے ہمیں پیدا کیا، پیدا ہونے کے بعد ہم ان کی گود میں رہے، ہم نے اللہ اللہ پہچانا، ہم نے توحید کی توحید کی بات سب سے پہلے اپنی ماؤں سے سنی، ہم نے رسالت کی بات سب سے پہلے اپنی ماؤں سے سنی۔ ہماری ماؤں نے سمجھایا کہ بچے اپنے آباء و اجداد کا ادب احترام کرو، بڑوں کا ادب ہمارے ماؤں نے سکھایا، قرآن کا احترام ہماری ماؤں نے سکھایا، نبی کا احترام ہماری ماؤں نے سکھایا، اولیاء کا احترام ہماری ماؤں نے سکھایا، اسلام کا احترام ہماری ماؤں نے سکھایا۔ اگر یہ مائیں نہ ہوتی تو پورے زمین پر کوئی رونق نہیں ہوتی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کا قصہ کہ حضرت قطب الدین بختیار کافی رحمت اللہ علیہ جن کے نام پر قطب مینار دلی میں ہے اور آپ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں پر بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک بھی ہے۔ یہ ایسی ماں کی گود میں پلتے تھے، ان کی ماں کتنی نیک اور پارسا تھی کہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کو حضرت بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کے دل میں بتایا تھا۔ یہ طریقہ یہ اختیار کیا تھا کہ بچے کو ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا، کسی اور سے نہیں مانگنا، ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ تو بچہ مدرسہ جاتا، پڑھ کر کے آتا اور کہتا امی کھانا کہاں ہے، کھانا دیجیے، تو کہتی کہ بیٹے انسان سے نہیں مانگتے، آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیے۔ اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ نے ہماری روزی کا انتظام فرمایا ہے، اے اللہ ہمیں روزی عنایت فرمائیے۔ تو بیٹا جب تم دعا کرو گے اور پھر گھر میں تلاشو گے تو اللہ کا انتظام کیا ہوا کھانا ملے گا اور تمہیں روزی نصیب ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ جب دیکھتی ماں کہ بچہ آ گیا ہے اسکول سے اور وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، صرف خدائے پاک سے مانگ رہا ہے کہ اے اللہ آپ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں روزی عنایت فرمائیے، ہمیں کھانا عنایت فرمائیے، تو ماں کہیں پر اس کا کھانا رکھ دیتی، بختیار کافی رحمت اللہ علیہ کا کھانا رکھ دیتی۔ وہ دعا سے فارغ ہوتے اور گھر میں دیکھتے تو ان کو کھانا مل جاتا اور وہ کھا لیتے تھے۔ یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی والدہ کو کہیں جانا تھا، پڑوس میں کہیں کسی کے یہاں ملنے جلنے کے لیے جانا تھا، وہاں گئی اور اتفاق سے ان کے گھر آنے کا وقت ہو گیا اور ماں پریشان ہوئی کہ ہائے ہمارا بیٹا آج میں نے تو گھر میں کھانا نہیں بنا کر کے رکھا ہے، ہمارے بیٹے کو کتنی پریشانی ہوگی۔ وہ جب حج سے معمول آئے گا اور اللہ سے مانگے گا، اس کے بعد تلاشے گا تو اس کو کھانا نہیں ملے گا، تو اس کے دل میں پھر سوچے گی اور یہ سوچے گا کہ ہائے ہمارے خدا نے روزانہ تو کھانا دیا اور آج ہم نے مانگا تو ہمیں کھانا نہیں ملا۔ بچے کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا؟ اے اللہ تو ہی مالک ہے، اے اللہ تو ہی مالک ہے، اے اللہ جلدی مجھے گھر پہنچا۔ اب وہ آ رہی ہیں۔ دیر کے بعد وہ گھر پہنچی تو دیکھا کہ بختیار کافی رحمت اللہ علیہ آرام سے سوئے ہوئے۔ جا کر کے ماں نے اٹھایا کہ بیٹا اٹھ جا، کھانا کھا لے۔ کہا امی میں نے تو کھانا کھا لیا۔ کہا بیٹا کیسے آپ نے کھانا کھایا؟ تو کہا کہ آپ نے سکھایا تھا کہ کسی سے نہیں مانگنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا، تو میں حج سے معمول گھر میں داخل ہوا، آپ کو نہیں دیکھا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں نے تلاشا تو فلاں جگہ کھانا رکھا ہوا تھا اور میں نے وہ کھانا کھا لیا، اب میں سکون سے سو رہا ہوں۔ تو بچوں کی جو تربیت ہوتی تھی وہ ایسی ماں کی گود میں ہوتی تھی جو مائیں پاکیزہ تھی۔ بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنی ماں کی گود میں سورہ یاسین یاد کر لیتے ہیں، سورہ مزمل یاد کر لیتے ہیں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک بچہ میرے سامنے لایا گیا، وہ بچہ کھڑا بھی نہیں مکمل ہو سکتا تھا، تو اس کو
تکیے کے ذریعے مسند کے ذریعے اس کو کھڑا کیا گیا. اس کی والدہ نے کہا کہ حضرت اس بچے نے پوری سورہ مزمل یاد کر لی ہے اور یہ آپ کو سنائے گا. اس کو کچھ بولنا نہیں آتا ہے لیکن ماں نے اتنی محنت کی اور ماں نے اتنا پڑھا کہ بچے نے سنتے پوری سورج یاد کر لی. کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کی تملا کی زبان سے سورہ مزمل پوری کی پوری سنی. وہ مائیں ہیں کہ جن ماں کو گانوں سے دلچسپی نہیں ہے، وہ مائیں ہیں کہ جن کو غیر اللہ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ مائیں ہیں جو اپنی گود میں اللہ کا ولی پیدا کرنا چاہتی ہیں. وہ مائیں ابھی مری نہیں ہیں، آج بھی وہ مائیں اس میں زمین پر زندہ ہیں، اس میں زمین پر زندہ ہیں. اور بہت سی مائیں ایسی ہیں کہ جن کے اعمال عدل ہو رہے ہیں تو ان کو توبہ کی توفیق بھی اس خدائے پاک نے دے رکھی ہے اور اس وقت تک توبہ کی توفیق دے رکھی ہے جب تک کہ سورج مشرق سے کے بجائے مغرب سے نکلنا شروع نہ ہو جائے. اس وقت تک یہ توبہ کر سکتی ہیں اور اپنی گود میں اپنے پیارے لال کو، اپنے پیارے جواہر کو، اپنے پیارے منڈے اور منڈیوں کو وہ توحید سکھائیں اور اللہ سکھائیں. کہا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا دیکھا کہ جس آدمی کا بچہ سب سے پہلے اللہ بولے تو اس کے ماں باپ کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرمایا اپنی زبان سے، وہ کیا کلمہ تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک ہے اور یہ پاکی میں اللہ کی بیان کرتا ہوں صبح کو بھی اور شام کو بھی. گویا کہ صبح اور شام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کی تسبیح کرتے تھے، اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرمایا. آج بھی جو مائیں اپنی اولاد کو اللہ سکھاتی ہیں، اللہ سکھاتی ہیں، تو اولاد ابا، امی، بھائی، دادا، نانا وغیرہ بولنے سے پہلے وہ اپنی زبان سے اللہ بول دیتی. یہ اولاد اللہ بول دیتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہماری ماں کو چاہیے کہ ان کی گود میں پلنے والے بچے اللہ بولنے والے ہوں، اللہ بولنے والے ہوں. بہت سی مائیں ایسی ہیں جو پہلے بہت سی مائیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ اپنی گود میں رکھ کر کے صبح سورہ یاسین شریف پڑھتی تھی، اپنی گود میں رکھ کر کے سورہ واقعہ پڑھتی تھی، اپنی گود میں رکھ کر کے اور حمل کے زمانے میں بھی وہ سورہ بہت ساری قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کرتی تھی اور تلاوت کی برکت سے ان کا بچہ جب پیدا ہوگا تو وہ شگفتہ ہوگا، وہ کھلتا ہوا بچہ ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا. آپ نے سنا ہوگا بزرگوں کے بارے میں کہ ایک بزرگ صاحب ہیں غالباً وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے، جب وہ چھوٹے تھے اور مکتب میں ان کو دکھایا گیا تو مولوی صاحب پڑھاتے تھے تو اس سے آگے ان کی زبان چل جاتی تھی. اب وہ مولوی صاحب کہتے تھے کہ یہ دیکھو میں پڑھاتا ہوں کچھ اور اس کے آگے یہ پڑھ دیتا ہے بچہ. تو جب اس کی زبان صاف ہوئی تو بچے نے پڑھ کر کے دکھایا، 18 بارے تلاوت کیا، 18 بارے حفظ سے اس بچے کو. پوچھا گیا ماں سے تو اس ماں نے کہا کہ میں نے 18 پارے عمل کے زمانے میں بہت زیادہ تلاوت کیے ہیں، بہت زیادہ پڑھے ہیں. تو اس بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے بار پڑھنے کی وجہ سے یاد دلایا. آج بھی وہ مائیں جو حمل کے دوران تلاوت زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہیں، ان کے بچے جب مکتب میں داخل ہوتے ہیں، مدرسے میں داخل ہوتے ہیں تو قرآن ناکافی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد حفظ کی ان کو جلدی یاد ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے نہایت معصوم حالت میں، نہایت ابتدائی حالت میں، ان کو ابتدائی شروع سے ہی حمل میں جب روح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی اس وقت سے بچہ قرآن پاک کو رہا ہے، قرآن کے ماحول میں ہے. اس قرآن کے ماحول کی برکت بچے کے پیدا ہونے کے بعد پوری زندگی ہے. جب 120 دن کا انسان کا نطفہ رحم میں رہتا ہے تو 120 دن کے بعد روح آتی ہے اور فرشتے روح لا کر کے اور ڈال دیتے ہیں.
اس بچے کی قسمت لکھی جاتی ہے کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. وہ مائیں جو اپنے حمل کے لیے اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتی رہیں گی. کیسے وہ بچہ نافرمان اور فاسق اور فاجر ہوگا, کیسے وہ بچہ پاپی ہوگا, کیسے وہ بچہ گناہوں کا عاشق ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اس لیے ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو ایسا عاشق بنانا چاہیے اپنے بچوں کو. اگر وہ اپنی اگلی نسل کو اچھا اور صالح چاہتی ہیں تو ان کو قرآن پاک سے قریب ہونا چاہیے, بہت زیادہ قرآن پاک سے قریب ہونا چاہیے. ہماری مائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں. حضرت فاطمہ نماز کے لیے نیت باز کی ہیں اور پوری رات 2 ہی رکعت میں پوری رات گزر جاتی ہے. سلام پھرنے کے بعد اذان ہو گئی تو کہا یا اللہ رات آپ نے کتنی چھوٹی بنائی, اے اللہ رات آپ نے کتنی چھوٹی بنائی کہ صرف 2 ہی رکعت میں پوری رات گزر گئی ہے. تو یہ ہمارے لیے نمونہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے لیے نمونہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ہمارے لیے نمونہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ سب جو امت کی مائیں ہیں, ہماری ماں کو, ہماری بہنوں کو اور ہماری بہنوں کو ان کو اپنا پیشوا سمجھنا چاہیے. ان کے حالات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں اور ان کی نیکیاں اپنانی چاہیے اور اپنے بات ظاہر کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے اور اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع, دنیا پوری کی پوری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, اور دنیا کی چیزوں میں سب سے زیادہ بہترین چیز نیک صالح عورت ہے. دنیا کی ساری چیزوں میں سب سے بہترین چیز نیک صالح عورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. آج ہماری عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بجائے خیروں کے طریقوں کو اپنا رہی ہیں اور انگریزی طور طریقوں کو اپنا رہی ہیں. بھلا وہ خیر کیسے ثابت ہوگی جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بری سے بری ثابت ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کے لیے, اپنی ساس کے لیے, اپنے سارے گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث ہو جاتی ہیں. کیوں کہ انہوں نے انگریزی طریقے کو اپنایا, انگریزی ماحول کو سوچا کہ میں ہر چیز سے آزاد ہوں, اللہ کے حکم سے آزاد ہوں, نماز سے آزاد ہوں, روزے سے آزاد ہوں, اخلاق سے آزاد ہوں. ہر چیز سے وہ اپنے کو آزاد سمجھتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ جو من میں آئے وہ کرو, یہی زندگی ہے. تو بھلا وہ خیر دنیا خیر متاع دنیا کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى. حافظ صاحب نے تراویح کی پہلی رکعت میں یہ آیت پڑھی ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو بھی آدمی نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, مرد ہو یا عورت ہو, لیکن ایمان کی حالت میں نیک عمل ہونا چاہیے. کفر کی حالت میں جو نیک عمل ہوتا ہے اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. ایمان کی حالت میں وہ مؤمن, ایمان کی حالت میں ہو تو کیا ہوگا؟ یہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, تو ہم اسے ضرور بھی ضرور بہت عمدہ زندگی عنایت فرمائیں گے. ہم انہیں ضرور بھی ضرور دنیا کی عمدہ زندگی عنایت فرمائیں گے. کب؟ جب عمل صالح ہو اور ایمان کی پختگی کے ساتھ ہو, یقین کی پختگی کے ساتھ ہو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ, اور ہم ان کے نیک اعمال کا ثواب بھی عنایت فرمائیں گے. بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, وہ ساری نیکیاں جو یہ کرتے تھے اور یہ جو کرتی تھی ان سب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں عنایت فرمائیں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت کے لینے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل کو بنایا جائے اور اپنے یقین کو بنایا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی اور پوچھا یا رسول اللہ, مردوں کے برابر ہمارا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ مرد تو میدان جہاد میں تلوار لے کر کے اور اپنی جان کی بازی لگائے ہوئے ہوتے ہیں,
مرد تو سرحد اسلامی کی حفاظت کے لیے پوری رات جگے ہوئے ہوتے ہیں، اور مرد تو مسجدوں میں جا کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم عورتوں کو کیسے وہ ثواب مل سکتا ہے؟ یہ آپ یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اور مدینہ منورہ کے آس پاس بہت ساری مسجدیں تھیں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں عورتوں کو حضور کی بات سننے کے لیے آنے کی اجازت تھی، اور جتنی ساری مسجدیں تھیں ان ساری مسجدوں میں عورتیں نہیں جاتی تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو جماعت سے مسجد نماز نہیں پڑھتی ہوں، تو کیسے ہمارا عمل، کیسے میرا عمل مردوں کے برابر ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا گھر میں کام کاج کرنا اور گھر کی اصلاح کے لیے محنت مشقت اٹھانا یہ جہاد کے برابر ہے، یہ جہاد کے برابر ہے۔ یہاں دیکھیے، غور فرمائیے کہ مردوں کے لیے تو جہاد ہے نہیں، ہمارے ہندوستان میں تو مردوں کے لیے جہاد نہیں ہے، تو مرد تو جہاد کے ثواب سے محروم ہے، لیکن عورتیں تو جہاد کا ثواب پا رہی ہیں۔ تو ہمارے ہندوستان کی عورتیں خوش قسمت ہیں کہ یہاں پر وہ مردوں سے آگے ثواب کو لے کر کے پڑھ رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جگنا، راتوں کو اپنے بچوں کے لیے جگنا، یہ سرحد سے جگنے والوں کے ثواب کے برابر ہے۔ تمہارا گھر کے گوشے میں نماز پڑھنا یہ جماعت سے نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اور فرمائیے کہ عورتوں کو کیا چاہیے؟ ثواب ہی تو چاہیے۔ بغیر عمل کیے ہوئے ثواب مل رہا ہے، بغیر عمل جہاد کیے ہوئے جہاد کا ثواب مل رہا ہے، بغیر جماعت سے نماز پڑھے ہوئے جماعت کا ثواب مل رہا ہے، بغیر میدان کارزار، بغیر سرحد کی حفاظت میں راتوں رات جگے ہوئے سرحد کی حفاظت کا جو عظیم ترین ثواب ہے وہ ثواب مل رہا ہے۔ تو عورتوں کا مقام کتنا بڑھا ہوا ہے اسلام میں، عورتیں پردہ کی وجہ سے، پردہ کرنے کی وجہ سے وہ غیروں کی نگاہوں سے محفوظ رہتی ہیں۔ وہ اور بہت سی اب عورتیں جو غیر مسلمہ اور جو یورپ امریکہ میں گناہ کر کر کے تھک گئی ہیں تو وہ اسلام کی طرف آ رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نقاب پہن کر کے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اور حفاظت کا ایک سیکورٹی ہے، اور جب نقاب ہمیں نہیں تھا تو ہمیں جب کہیں بھی گزرتی تھی تو ہمیں یہ احساس ہوتا تھا کہیں پر بنا دیکھ رہا ہے، بنا کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہمیں اٹھک کر کے لے جائے، لیکن نقاب پہننے کے بعد ایک سیلف سیکورٹی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرما دی۔ میرے محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا مقام اتنا بڑھایا کہ کسی اور مذہب نے عورتوں کو اتنا مقام عنایت نہیں فرمایا۔ عورتوں کا جو نہایت معتدل، نہایت ہی اعلیٰ معیار ہے وہ معیار عنایت فرمایا۔ آپ کہیں گے جب عورتوں کو اتنا اچھا مقام اسلام نے دیا ہے تو یورپ اور امریکہ والے کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ یورپ اور امریکہ والے تو قرآن پر بھی اعتراض کرتے ہیں، قرآن کو چھوڑ دو، ان کو تو اعتراض کرنا ہے۔ ہر اچھی چیز بری لگتی ہے دشمن کی نگاہ میں، کہ دشمن ان اچھی چیز کو بھی اور جو اچھی صفات ہیں ان کو بھی وہ نہایت برے انداز میں دیکھتا ہے، برے انداز میں پیش کرتا ہے۔ تو دشمن کی تعبیر سے آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اپنے کو پہلے مضبوط تو ہو جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر مضبوط تو ہو جائیں۔ جو کماری عورتیں بچیاں مر جاتی ہیں تو ان کو شہادت کا درجہ اللہ عنایت فرماتے ہیں۔ حمل کے ہونے کے بعد جو تکلیف تھوڑی ہوتی رہتی ہے، ان تکالیف کی وجہ سے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، اور حمل کے دوران اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو شہادت کا درجہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ حمل اگر صحیح سالم پیدا ہو گیا تو عورت ایسی ہو جاتی ہے گناہوں سے پاک، نیک اور صالح مائیں ایسی پاک ہو جاتی ہیں، ایسی پاک ہو جاتی ہیں کہ گویا کہ وہ آج ہی پیدا ہوئی ہے، اس سے کچھ گناہ نہیں کیا ہے۔ یہ عورتوں کا مقام اللہ تبارک، عورتوں کا مقام اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہ ہے عورتوں کی فضیلت اور اسلام میں ان کا مقام. میں آپ کو مختصر اور وقت میں کیسے بہت ساری تفصیلات بتا سکتا ہوں, اس لیے اسی پر میں آپ کی تقریر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا